أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی 4 آیات مبارکہ، آیت نمبر 141، 42، 43 اور 144 یہ شامل ہے. منافقین کا تذکرہ چلا آ رہا ہے. اللہ جل شانہ عما نوالہ گن گن کے ان کے اندر کے جو امراض ہیں ان میں سے ایک ایک کو ذکر کر رہے ہیں کہ تم اسلام تو لے آئے لیکن محض اسلام کو قبول کر لینا کافی نہیں. تمہارے اندر کے جو امراض ہیں، تمہارے قلبی جو امراض ہیں، ان سب کا علاج لازم ہے. ہر ایسی چیز کہ جس سے دین اسلام کو یا مسلمانوں کی کمیونٹی کو جانے انجانے نقصان پہنچتا ہے، ان سب چیزوں سے تمہیں باز رہنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں اس وقت اسلام ایگزسٹ کر رہا تھا، اس سوسائٹی میں کیا تھا کہ چیلنجز بہت زیادہ تھے. ایک طرف یہود تھے کہ جو کہ صدیوں سے وہاں پر رہتے تھے، ان کا ایک ہولڈ تھا، ان کے اپنے قبیلے تھے وہاں پر، معاشی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، اور پھر ان کو اچھی خاصی رچ بھی پہنچی تھی مدینہ منورہ کے اندر، خاص مدینہ منورہ میں اسلام کے پھیل جانے سے. تو اس لیے جو نفاق کے جو خطرات تھے یا جو منافقین کی طرف سے جو خطرات تھے وہ بڑے شدید تھے. اس لیے ان کو چن چن کر کے ان کے ایک ایک مرض کو ذکر کرنا بڑا ضروری تھا. ایک کا تذکرہ تو خاص آیہ نمبر 140 کے اندر جو کہ کل کے درس میں شامل تھی، یہ کیا کہ تم کفار کے ساتھ ان کی مجالس میں بیٹھتے ہو اور وہیں پر اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے. تم ایسی مجالس میں نہیں بیٹھو. اگر بیٹھو گے تو یہ تمہارا منافق ہونے کی بہت بڑی نشانی گنی چاہیے. گویا کہ مسلمان ایسی مجالس میں نہیں بیٹھ سکتا، جو مومن ہے وہ ایسی مجالس میں نہیں بیٹھ سکتا کہ جہاں پر اللہ کی آیات کا استہزاء ہوتا ہو، انکار ہوتا ہو، اور کفار و مشرکین کی اپنی جو ان کے ریچولز ہیں اور جو ان کی اپنی ذاتی مجالس ہوتی ہیں، اس میں مسلمان کا یا مومن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آیہ نمبر 141 جو کہ آج کے درس میں شامل پہلی آیہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ان کے منافق ہونے کی ایک نئی کڑی کا تذکرہ کیا، ایک نیا سیناریو یہاں پہ کھینچا ہے. منافق کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ غزوات میں نکل جاتے تھے اور بظاہر یہی شو کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں کیا تھا کہ وہ انتظار کرتے تھے. انتظار کس کا کرتے تھے؟ نتیجے کا. نتیجہ اگر مسلمانوں کے حق میں آیا تو مسلمانوں سے کہتے تھے دیکھو ہم بھی جس طرح سے تم سارے کے سارے نکلے ہو، لڑائی کے لیے آئے ہو، تو ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہیں.
اور اگر پلڑا کفار کا بھاری ہو گیا، جیسے غزوہ احد میں ابتدائی طور پر یہی صورتحال بنی تھی، لیکن حقیقی جو فتح ہے وہ ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ لیکن جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک شکست کی صورت پیدا ہوئی تھی، تو اس میں یہی تو تھا کہ کفار کی فتح کا جیسے ہی ان کو یقین ہوتا تو فوراً کہتے، کفار کو یہ کہتے الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، ہم نے اتنی مسلمانوں کی جاسوسی کی ہے، ان کو تم سے روک کر کے رکھا ہے، ہم نے ان کو غالب نہیں آنے دیا، ہم نے ان کی کمزور کڑیاں تمہیں بتائی ہیں، ہم نے پوری مخبری کی ہے، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ نہیں وہی انداز، وہی الفاظ ہو کہ سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر گزر چکا ہے کہ جب وہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، بھلا ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ مال ہے ان کے پاس، نہ تن دھن، کچھ بھی تو ان کے پاس نہیں ہے، وہ تو ہجرت کر کے آئے ہیں وہاں سے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ منافقین کا رویہ ہے کہ ان کا کوئی ایک رخ نہیں ہے، کوئی ایک رنگ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی اعلان کیا کہ منافقین کے اس رویے سے اللہ رب العزت اہل ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑنے دے گا۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بڑی غیرت مند ذات ہے کہ جو لوگ اللہ کی کمپین چلاتے ہیں، جو اللہ کے لیے مخلص ہیں، ان کو شکست ہو جائے، ان کو اللہ ذلیل کرے یا ذلیل ہونے دے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایمان کی رتی ہونی چاہیے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی درجہ ہے، بس ایمان کا ابتدائی درجہ ہے، بالکل سمجھ لیں کہ نفاق اور منافقی کنارے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے جو بھی مسلمان ہوتا ہے، بالکل تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ادھر کو آ جائے گا ایمان، وہ سارے اعمال کرے گا تو مومن، لیکن ہلکے سے بھی اس نے سستی کا مظاہرہ کیا تو مسلمان کا مطلب منافق، سیدھا وہ ادھر منافقین کی طرف چلا جائے گا۔ آگے نشانی آ رہی ہے منافق کی سب سے بڑی نشانی، اللہ نے فرمایا پہلے تو ہمارا اعلان سن لو، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کافروں کے لیے مومنوں کے خلاف کوئی سبیل نہیں بناتا کہ کفار کو مومنوں پر راستہ دے دے، فرمایا نہیں ہو سکتا، اللہ ایسے نہیں ہونے دیتے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سر بلند ہو بشرطے کہ تم مومن بن کے جیو، مومن بن کے رہو۔ قرآن مجید کے اندر آپ جتنے اعلانات دیکھیں گے، جتنی بشارتیں دیکھیں گے، ان سب میں مومن ہونے کا تذکرہ ہے، ایمان ہونے کا تذکرہ ہے، ساری کی ساری چیزوں کے وعدے مومن ہونے کے ساتھ ہیں، مسلمان ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ اسلام کیا ہے، یہ ابتدائی درجہ ہے، اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کیے۔ میں عرض کر چکا ہوں پچھلے خلاصہ دروس کے اندر، بھئی اسلام تو بندہ کسی بھی وجہ سے قبول کر سکتے ہیں، کسی لالچ کی وجہ سے کر سکتا ہے، کسی ڈر کی وجہ سے کر سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے، بالکل پہلی کڑی ہے۔ لیکن اصل جس پر وعدہ ہے وہ کیا ہے، وہ مومن ہونے پر ہے، جگہ جگہ پر، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص بھی اعمال صالحہ کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، من ذکر أو انثى، مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہاں پر بھی مومن ہونے کی وجہ سے اس اجر کا وعدہ ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، ایمان، ہجرت، اور پھر اس کے اوپر آگے سارے کے سارے اجر، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، ہر جگہ پہ مومن 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 مومنہ، ہر جگہ پہ ایمان کو سب سے مقدم رکھا گیا کہ بھئی اسی کے اوپر ہی سارے اعمال تمہیں اسی پر ملیں۔ سورۃ الحجرات میں کیا ہے، قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی آپ کو آگے کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے، آپ ان سے کہیں نہیں تو مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ابھی تمہارا درجہ پہلا ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، حالت ایمان وہ والی کہ جس کو مومن کہا جا سکے، نہ یہ کہ جس کو صرف مسلمان کہا جا سکے۔ آیت نمبر 142 میں سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی نشانی، یوں سمجھ لیجیے کہ سورہ نساء کے اندر کثرت کے ساتھ ان کی مختلف عادات کا اور ان کے مختلف جو ہے وہ اندازوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ واضح ہے کہ جہاں سے منافق کی پہچان ہوتی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وهو خادعهم، اللہ ان کے ساتھ ویسی ہی چال چلتے ہیں جیسے یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ دونوں جگہ پہ ایک ہے،
خدع، خدع یا اخدع، اخدع یخدع مراد ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ اب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے بھی یہ فرمایا وہ وخادعہم، اب ترجمہ اگر یہ کریں گے اردو کے اندر کہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دیتے ہیں تو لوگ سوچیں گے کہ اللہ بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، تو وہ ترجمہ کرنے والے کو دیکھیں گے کہ بھئی تو نے اللہ کی طرف دھوکے کی نسبت کر کیسے دی، حالانکہ دونوں جگہ پہ لفظ ایک ہی ہے۔ جیسے وہاں پر دوسری جگہ پہ آتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ مکر کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی مکر کرتے ہیں۔ اب ترجمہ یہ کریں کہ اللہ بھی چال چلتا ہے ان کے لیے۔ اصل میں عربی زبان سے جب کسی بھی دوسری زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو مسائل آتے ہیں، بہت زیادہ مسائل آتے ہیں، یہ الگ سے موضوع ہے، کیونکہ دنیا کی کسی اور زبان کے پاس الفاظ نہیں ہے قرآن مجید کی جو عربی ہے فصیح و بلیغ اس کا صحیح معنی میں ترجمہ کر سکے۔ اس کے اوپر کئی ساری لڑائیاں ہوئی، نزاع ہوئے، بڑے بڑے گروپس اس کے اوپر بنے کہ فلانے نے ترجمہ ایسے کر دیا، فلانے نے ترجمہ ایسے کر دیا، تو یہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ جب ہوتی ہے چیز تو اس طرح سے مسائل آتے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ کیسے یہ چال چلے گا؟ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو منافق ہوں گے اصل میں تو وہ کفار تھے، اب ان کا اصل ٹھکانہ ہے جہنم۔ اب وہ اس دن اونچی اونچی چیخیں گے، اور جس طرح دنیا کے اندر حضور پاک علیہ السلام کے سامنے آ کر کے اپنے ایمان کی قسمیں کھاتے تھے، سورہ انفال کے اندر موجود ہے یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں اٹھاتے، تو اسی طرح سے اس دن کیا ہوگا، قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم تو اصل میں مومن تھے، ہم تو اصل میں مومن تھے۔ اللہ ان کو فرمائیں گے، میں حیران ہو گیا یہ حدیث پاک پڑھ کے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کو جنت میں ڈال دو، فرشتے ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ گویا کہ دنیا میں وہ جس طرح سے کرتے تھے آج ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا۔ دنیا میں اپنے آپ سے امید لوگوں کو کچھ اور دلاتے تھے لیکن اصل میں کچھ اور کرتے تھے، اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ امید ان کو ڈالی جائے گی جنت کی لیکن ان کو اصل میں پھینکا جائے گا جہنم میں۔ بہت باریکی معاملہ ہے، حیرانی ہوتی کہ پھر مومن ہے کون سا؟ ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ عجیب معاشرہ ہے، نفاق سے بھرپور، منافقت سے بھرپور، کہ اصل ایمان کا شاید کہیں پہ گزر ہی نہیں ہے، الا قلیل کہیں پر کوئی ایمان کی رتی نظر آتی، ورنہ کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں نشانی آیت نمبر 142 کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، ان کو پہچاننا ہے تو جب یہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں یا نماز کی تیاری کرتے ہیں، قاموا کسالى، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا تو آنے میں سستی کرتے ہیں اور یا پھر حالت نماز بعینی ہی نماز کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نماز کے اندر سب سے پہلے کیا مطلوب ہے؟ قیام، یہ ناداں گر گئیں سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ نماز اصل میں کوئی ریچول نہیں ہے، جس طرح مذہبی ایک ریچول ہوتی ہے دیگر مذاہب کے اندر بھی کہ عبادت کا ایک تصور ہے، اٹھ جانا، کھڑے ہو جانا، کسی میں سر کو جھکا لینا، کبھی بیٹھ جانا، صرف ہاتھ پاؤں کی حرکت، لیکن دین اسلام کے اندر اصل میں یہ صرف عبادت نہیں ہے، دین اسلام میں یہ اللہ کے لیے میدان جہاد میں نکل کر کے کفار کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی ٹریننگ آئی ہے۔ یہ نماز کو جہاد کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا۔ صف بندی کیا ہے؟ جہاد کی تربیت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام 2 مقامات پر ہی تو صف کی سب سے زیادہ صف بندی کی تربیت فرمایا کرتے تھے، بہت زور دیا کرتے تھے اس کے اوپر، صف بندی۔ آپ بخاری شریف اٹھائیے، مسلم شریف اٹھائیے، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ، ان سب جگہوں پر آپ کو متعدد روایات ملیں گی، پورے کے پورے باب ملیں گے اس کے اندر کہ صف بندی کے اوپر کبھی بھی آقا کریم علیہ السلام نے تھوڑی سی بھی لوگوں کو اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنے دی۔ پوری حیات طیبہ صف، حضور پاک علیہ السلام نماز سے پہلے باقاعدہ طور پر تکبیر ہو چکی ہوتی تھی، اقامت ہو چکی ہوتی تھی، اور صفوں کے اندر چلا کرتے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے تو نہیں نکلا ہوا۔ تو گویا کہ کسی شخص کے ایمان اور منافقت کے درمیان فرق دیکھنا ہے تو سب سے پہلے اس کی نماز دیکھو۔ یہ آیہ نمبر 142 بتا رہی، کیا وہ اس کو فور گرانٹیڈ تو نہیں لے رہا؟ کیا وہ یہ تو نہیں سمجھ رہا کہ بس خالی چلے جانا، جا کر کے کھڑے ہو جانا اور 2-4 مرتبہ جھک کے اوپر سیدھا کھڑا ہو کے آ جانا؟ کیا صرف یہی شخص صرف اسی کے اوپر تو ریلائی نہیں کر رہا کہ یہی میرا ایمان ہے؟ نہیں، بلکہ قیام۔ اس لیے فقہاء نے منع فرمایا کہ جس وقت تکبیر ہو رہی ہو تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ سامنے دیکھے، نہ یہ کہ اس وقت سر جھکائے۔ بھائی وہ سر جھکانے کا مقام نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ تمہیں جھکانا چاہے گا اس وقت تمہیں رکوع میں جانا ہے، جب جھکانا چاہے گا تمہیں سجدے میں جانا ہے۔ اب قیام ہے تو اس وقت سیدھا دیکھ لیں،
اس وقت تکبیر کے وقت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بالکل سیدھا دیکھنے کی بجائے نیچے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی ابھی وہ حالت شروع نہیں ہوئی، ابھی قیام ہے. قیام بعینی اسی انداز میں ہوگا کہ جس طرح ایک مجاہد اللہ کے لیے کفار کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے. اب اس نے یہ کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں اٹینشن ہو کے، جس طرح اسکولوں میں بچوں کو اسمبلی سے بنیادی طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے کہ انہوں نے معاشرے میں کھڑا ہونا ہے، اپنا ایک مقام بنانا ہے، یا اس طرح سے دیگر جو فوجیوں کی تربیت ہوتی ہے، قیام، حالت قیام سب سے پہلے ان کو سکھائی جاتی ہے. کبھی کھڑا ہونا تمہیں سب سے پہلے آنا چاہیے، اسٹینڈ لینا. یہ ایک سمبولک فارم آف ورشپ ہے، اصل میں یہ ایک پوری ٹریننگ ہے. فرمایا کہ یہ منافق یہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس میں سستی کرتے. قاموا الی الصلاۃ، کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف. اب ظاہر ہے کہ کھڑے ہوں گے تو نماز کے بیچ میں ہوں گے، فی الصلاۃ ہونا چاہیے، الی الصلاۃ تو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے فقہاء نے اس کے مختلف معنی کی. اس لیے فرمایا کہ جب قاموا کا مطلب، قیام کا مطلب یعنی نماز میں کھڑا ہونا یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ قاموا کا مطلب ہے نماز کے لیے تیار ہونا، کہ جب وہ نماز کی طرف تیار ہونے کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ اس میں سستی کرتے. قاموا کسالہ، جب نماز میں آ بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی وہ سستی کا مظاہرہ کرتے. اچھا اس زمانے میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ نماز میں آتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ نماز میں آتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نماز میں نہ آنا تو واضح پہچان ہوگی کہ شخص کافر ہے، مسلمان تو ہے ہی. گویا کہ یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ ہر ایک شخص نے نماز میں آنا ہی آنا ہے. منافق بھی جو ہوگا وہ بھی صف میں، پہلی صف میں کھڑا ہوگا، وہ بھی نماز با جماعت ادا کرے. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہاں پر نہ آیا تو میرا تو کفر کھل گیا، میرے بارے میں تو پتہ چل جائے گا کہ میں اس کمیونٹی کا حصہ ہی نہیں ہوں. اب اندازہ کریں کہ اگر ہمارے معاشرے کا 90% یا 95% طبقہ نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا ہم ان کو یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے کہ وہ تو منافقین سے بھی بدتر ہیں؟ اس زمانے میں تو منافق بھی نہیں آ رہے تھے، منافق بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ جماعت میں نہیں آئے گا. لیکن آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یہ منع کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اعتقاد کا معاملہ ہے اور دل کو کوئی پھاڑ کے کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا. ہاں جو ظاہری علامات ہیں، قرآن مجید کی متعدد آیات میں سورۃ البقرہ کا ایک پورشن اس کے اوپر موجود ہے، یہ سورۃ النساء کا یہ والا حصہ پورا موجود ہے ان کے مختلف نشانیوں کے اوپر. تو ظاہری علامات کے اوپر منافق کسی کو کہا جا سکتا ہے، منافق عملی. لیکن منافق اعتقادی کسی کو نہیں. طوفان آ جائے گا کہ بھئی پھر مسلمان ہے کون؟ پھر ان میں سے جو 5% نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کا کیا پیمان ہے؟ اس زمانے میں منافق نماز پڑھتے تھے. اصل میں نماز کو جہاد کے ساتھ رتی کی گئی کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ایک وقت میں نمازی ہی صرف نہیں ہوتا، وہ مجاہد بھی ہوتے ہیں. یہ جو صلاۃ القصر اتری ہے، صلاۃ الخوف اتری ہے، کیسے اتری؟ وہ جہادی کی وجہ سے تو اتری ہے، جہاد کی کیمپین میں جاتے تھے دور دور. اب جو ہے وہ خوف کا زمانہ ہے، مخالف سامنے تیر لے کے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ بھائی نماز کی معافی نہیں، آدھی نماز پڑھ لو یا پھر صلاۃ الخوف پڑھ لو. کچھ لوگ نماز پڑھے، کچھ لوگ تمہاری حفاظت پہ کھڑے ہو جائیں. تو ایمان کے ساتھ ساری مدد کے وعدے. وہ ایمان کیسے ڈٹرمن ہوگا؟ وہ نماز میں کیسے ہے، کتنی پابندی ہے اور جہاد کے لیے کتنی تیاری ہے. ان دو چیزوں سے ایمان کو جانچا جائے گا. فرمایا کہ یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ قاموا کسالہ، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں نماز کے اندر. یراؤون الناس، اب وہ آتے ہیں کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ. ریاکاری کا والا جو معاملہ انتہائی نازک ہے. اس سے بعض دفعہ تو بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو عاجز ہوں، میں اس سے بچ کیسے سکتا ہوں. ہر ایک عمل میں تو ریاکاری کہیں نہ کہیں آ جاتی. بڑے بڑے علماء، اتقیاء، صلحاء، ان کے لیے یہ چیلنج ہے، عوام الناس تو کجا، ہر شخص کے لیے کہ جو بھی کوئی عمل کرتے ہے. اب نماز با جماعت ہے، نماز جیسا عمل کہ جس میں ریاکاری کو دو جگہ پہ کم از کم جو ہے وہ اصلاح کی گئی ہے. ایک تو یہی جگہ ہے، اسی طرح سے سورۃ الماعون ہے پارہ نمبر 30 میں، اس میں بھی فرمایا گیا کہ جو نماز ریاکاری کے لیے پڑھتے. حالانکہ نماز با جماعت، حکم یہی ہے کہ با جماعت پڑھے، لوگوں کے سامنے پڑھے. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ریاکاری کی بھی نہ ہو. گویا کہ اخلاص نیت سب سے مقدم ہے ہر ایک عمل میں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا ان کی ایک نشانی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے الا قلیلا، مگر تھوڑا. یہاں پر پھر دیکھ لیں، اللہ کے ذکر سے مراد فقط یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کسی چیز کو تکرار کے ساتھ کرتے رہنا، تسبیحات کرتے رہنا. بے شک یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس سے انکار نہیں ہے تسبیحات کرنے کی،
اپنی اہمیت ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے عمل کے اندر اللہ موجود ہونا چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال، کاروبار، بزنس، لین دین، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، ان سب کے اندر اگر اللہ کے احکام موجود ہیں تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آئے تو تسبیح پڑھ لی، اللہ کا ذکر کر لیا، اور بعد گئے اپنے ذاتی معاملات میں تو حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، جو مرضی کرو، تو بس کیا ہے جی، زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہے۔ بھائی صرف زبان سے اللہ کا ذکر نہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں ہر چیز اللہ کی ہے، اعضاء و جوارے تمہارے عمل سے اللہ کا ذکر چھلکنا چاہیے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد نہیں رکھتے مگر تھوڑا۔ ذکر سے مراد ہے یاد رکھنا۔ یاد رکھنا کیا ہے کہ صرف ایک وقت میں یاد رکھنا نہیں، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا ہر ایک کام میں سب سے پہلے اللہ کو مقدم رکھنا کہ کیا میرا اللہ اس سے راضی ہے، میں یہ جو کاروبار کر رہا ہوں، میں یہ جو بزنس کر رہا ہوں، میں یہ جو ڈیل کر رہا ہوں، میرا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ ہے، کیا میں اس سے اللہ کو خوش کر رہا ہوں یا ناراض کر رہا ہوں؟ فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ اس معاملے میں سستی کرتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، لٹکے ہوئے ہیں اس کے درمیان، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ مومنوں کی طرف ہے نہ کفار کی طرف ہے، نہ اس طرف پورے ہیں نہ اس طرف پورے ہیں، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جائے، سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جائے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اب اصل میں اللہ نے گمراہ نہیں کیا اس کو، اللہ رب العزت راستہ دکھاتے ہیں، انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی منزل کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی منزل طے کر دی ہے کہ بھائی اس راستے پہ چلو گے، تمہیں پہلے بتایا تھا اس راستے پہ یہ منزل ہے، اس راستے پہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے، چوائس تمہاری اپنی تھی، نتیجہ پھر تمہارا وہی ہے جو اللہ نے پہلے بتا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اسی مضمون کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ جو کہ پہلے آیا نمبر 138 139 کے اندر جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کہ تم کافروں کو دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، مومنوں کو چھوڑ کر کے تم کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ آیت نمبر 139 کے اندر کیا تھا کہ تم کفار کے ہاں دوستیاں کرتے ہو تاکہ تمہیں عزت ملے، یہاں پر پھر اسی مضمون کو دہرایا جا رہا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کرو اللہ کے لیے علیکم تمہارے خلاف سلطانا مبینا، اپنے اوپر کوئی واضح دلیل، یعنی تم جب کفار کا ساتھ دو گے، جب کفار کے ساتھ دوستیاں کرو گے، اب تمہارے اوپر تمہارے لیے اب اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں، بلکہ اللہ کو ایک واضح دلیل مل جائے گی کہ اب تمہیں اس کی سزا مل کے رہے گی، تمہیں اس منافقت کی، مومنین کے ساتھ دھوکہ کرنے کی اب تمہیں سزا مل کے رہے گی۔ گویا کہ تمہیں اب مومنوں کی نمائندگی کرنے کا کوئی حق نہیں، مومنوں کا حصہ بننے کا تمہیں اب کوئی حق نہیں۔ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبین، اب تمہارے خلاف ایک واضح دلیل قائم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سمیع نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، یا رحیم یا رحمن یا رحیم یا رحیم۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، صلی اللہ تعالی